السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا بالدین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التکویر مکی سورہ ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں، اور ہم اس کا ایک ہی رکوع ہے اور نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے، اور 81 اس کے اندر اس کا قرآن کے اندر نمبر ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ارلی ٹائمز میں ہی یہ سورہ نازل ہوئی، اور ارلی اوقات میں، یعنی کہ جب قرآن وحی کا نزول ہوا تو شروع کے ہی دنوں میں ارلی ریولیوشن میں اس سورہ کا آغاز، اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آغاز میں ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ آغاز سے ہی ایک ایسی منظر کشی کی جا رہی ہے جس سے ہمیں بار بار پورے قرآن کے اندر بار بار ڈرایا جا رہا ہے، اور چونکہ قرآن کی آخری پارے کا آغاز ہوا ہے، اور اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پارے کے اندر کوئی احکامات نازل نہیں کیے، بلکہ اس سورہ کے اندر، اور چونکہ یہ ارلی ٹائم تھا اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں انسان کو اپنی وحدانیت، اپنی جاہ و جلال اور ان تمام عذاب سے متنبع کر دیا، جس کو سمجھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس بات سے خوفزدہ رہنا چاہیے کہ ہم سب کو روز محشر میں اللہ کے سامنے اکٹھا ہونا ہے۔ آغاز ہوتا ہے پھر سے ایسے ہی اسی دن کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ بے نور سے مراد کیا ہے کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جھڑ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، ایسے لگے گا جیسے وہ آسمان سے الگ الگ ہو کر گرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ آسمان سے گر ہی جائیں گے، اور پھر یہ بھی اس دن کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب سمندر پھڑکائے جائیں گے۔ اب سمندر کو بھڑکانے سے کیا مراد ہے کہ ان سمندر کے پانی کو آگ لگ جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سمندروں میں زمین پر پانی نہ ہوگا، بلکہ ہم زمین سے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال، اللہ تعالیٰ کا غصہ، غضب دیکھیں گے کہ زمین پر پانی کی بجائے ہم آگ ہی دیکھیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی سارے مفہوم لیے جاتے ہیں، اور زیادہ قریب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب اور ہم مشرف کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا، جس کے ساتھ وہ دنیا میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا، اور مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، اور بد کو بدوں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، اور عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے
اور اس سے مراد کیا ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے مراد یہ ہے کہ یہ جب قتل کیا جائے گا کسی لڑکی کو، کیونکہ اس کا اصل مجرم تو وہی ہوگا۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دراصل قاتل سے جو بات پرس کی جائے گی کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا، لیکن ظاہر ہے قاتل تو اپنی جواب دینے سے اپنی کوشش کرے گا کہ ہم گناہوں کو اپنے بچا لیں، ہم کسی طرح سے اس بات سے بچ جائیں کہ ہم نے قتل کیا اور ہم نے کیوں کیا، وہ وجہ نہ بتائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایک ایک انسان کو اس کے تمام کے تمام سوالات کا اور اس کی تمام کی تمام حرکات کا مکمل طور پر جواب دے دے گا۔ اور وہ دن اس لیے اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے اس عورت سے جس کو وہ زندہ زندہ گاڑ کر اس کو قتل کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کا رجسٹر جس پر اس کے صحیفے جس پر لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کو، وہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر قیامت والے دن حساب کے لیے دوبارہ سے وہ رجسٹرز کھولے جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے یہ سب کے سب رجسٹر۔ تو یہ ایک بڑا ہولناکیوں والا اور بڑا ہی سخت اور کٹھن دن ہوگا، جس دن ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ حدیث میں اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے ختنے نہیں کیے ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اور اس کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھیں، اور وہ اپنے سارے رشتہ داروں سے بھاگے گا جس میں وہ مبتلا ہوگا۔ انسان کوشش کرے گا کہ اپنے سارے کے سارے رشتہ داروں سے دور بھاگ جائیں تاکہ کوئی اس کو اس تکلیف میں بھی نہ دیکھے اور اس ذلت میں بھی نہ دیکھے، اور اس کا خوف یہ بھی ہوگا انسان کو اس روز قیامت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کچھ نیکی مانگ ہی نہ لے، میرے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، میں تو پہلے ہی خالی ہاتھ ہوں، اگر مجھ سے کچھ مانگ لیا کیا تو میں تو اور زیادہ خسارے میں چلا جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے، جیسے چھت کا پورا یکدم پھیر لیں۔ اللہ رب العزت اس آسمان کو یکدم سے ہی جیسے وہ کسی میخوں کے اندر ہے اور اس کو جیسے کسی چیز کی سلائی کی ہوتی ہے، کپڑوں کی سلائی کی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو ایسے یکدم پکڑ کے زور سے کھیرتے ہیں اور اس کی اکھیڑنے کی آواز آتی ہے اور وہ کپڑا پورا کا پورا اکھڑ کر صاف الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آسمان کو اکھیڑ دیں گے، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا، جو عمل وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا، ہر انسان جان لے گا۔ پھر اللہ رب العزت رب کائنات قسم اٹھاتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بالخنس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، یعنی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ ستارے جو آتے بھی ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی اور رات کی جب وہ جانے لگی، اور رات کی بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور صبح کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے
اب قسم کے بعد ظاہر ہے بہت اہم بات اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یہ کوئی انسان اس کو لے کر نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے بھیجا، جو کہ بہت ہی مقرب فرشتہ ہے اور بہت ہی امانت دار فرشتہ ہے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوت والا عرش والے اللہ سے ایک بلند مرتبہ ہے، اب اس فرشتے کی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مطاع ثم امین، کہ جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور یہ امین ہے، امانت دار ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ نبی جس کو تم لوگ سمجھتی ہو کہ یہ دیوانہ ہے، یہ در حقیقت دیوانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو نازل کر دیا ہے، وہ حق اور سچ کی باتوں کو تمہارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جن میں سے ایک یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ نبوت کے آغاز کے دنوں کی صورت ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا، وہ جس کا ذکر سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دیتے ہیں گے اور جن باتوں کی اطلاع آپ کو دے رہے ہیں، جو احکام اور فرائض آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ ہر بات کو مکمل طور پر کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اس بات سے ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ دین کا، قرآن کا، عربی کا کوئی ایک لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری عربی کو سیکھنے کا اصل مقصد قرآن کو سیکھنا ہے، تو وہ ہمیں آگے پہنچانا ہم پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم پیغام رساں ہیں، ہم پیغام رساں اس صورت میں کہ ہم دائی ہیں، پیغام رساں نہیں، ہم دائی ہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں، ہم وہ امت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دائی بنایا، کہ ہم امت وہ ہیں جو لوگوں کو دعوت دیں گے اس قرآن کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں گے۔ تو ہم پر یہ فرض عائد ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف، اس ایمان کی طرف، اس دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کہ جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ایک ذکر آتا ہے غزہ کے بارے میں کہ وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم ساری امت مسلمان بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے صرف ایک تماشائیوں کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک پب جی گیم چل رہی ہو، اور ہم بس دیکھ کر سن کر عادی ہو گئے ہیں۔ شروع میں جب ہم دیکھتے تھے تو دل پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، آہستہ آہستہ آنکھوں کو اور کانوں کو عادت پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم میں وہ طاقت اور ہم میں وہ حوصلہ نظر نہیں آتا کہ ہم سوچیں اور کوئی پلاننگ کریں کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو محفوظ کر سکیں، ان بچوں کی مدد کر سکیں، ان شہیدوں کی مدد کر سکیں، وہ لوگ جو نڈر ہو کر وہاں کھڑے ہیں ان کی مدد کر سکیں، سوائے اس کے کہ ہم اس کمزور دل کے ساتھ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ وقت آئے گا جس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوگا، جو صرف دل میں اس برائی کو برا سمجھے، ہم تو کسی کو کہہ بھی نہیں پا رہے کہ یہ غلط ہے، کوئی مسلمان ملک اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر لوگوں کو انشاءاللہ لائے گا، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی سرزمین کی حفاظت کریں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، وہ لوگ ہوں گے جو نیو کنورٹرز ہوں گے دین کی طرف، جن کے حوصلے بلند ہوں گے، جن کے جذبات بلند ہوں گے،
جو نڈر ہوں گے ہم لوگوں میں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی کو طاقت اور قوت بھی دے گا انشاءاللہ، جو اس اللہ تعالیٰ کی سرزمین کو ایسے تمام کے تمام مکر و فریب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ ایمان پختہ کرے اور ہم لوگوں کو حوصلہ عطا کرے کہ ہم اب حق کو حق کہنے والے بنے اور سمجھنے والے بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کے بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتا دیتے ہیں۔ قرآن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی کوئی بھی بات ادھوری ہو، بلکہ قرآن کی ہر بات مکمل اور جامع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ تو تم جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تمہاری کوئی منشا، کوئی مرضی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الانفطار کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر سے اسی دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا، سارے الگ الگ سمندر اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر آئیں گے۔ اور سوچئے یہ بات کہ اللہ کے لشکر اتنے بڑے، اتنے زیادہ ہیں، اور اللہ کے لشکروں کی تعداد کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں اور ٹولیاں چوک در چوک اترتے ہی جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے جتنے بھی آسمانوں پر فرشتے تھے، جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ ایک سوچیے ایک بات کو، جب کسی بھی کنٹری کی فوج جب جاتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، جب لڑائی کرنے یا جنگ کرنے کے لیے، یا اپنا اثر و رسوخ وہاں پر قائم کرنے کے لیے، تو ہم اس فوج کی طاقت اس کی نمبرز کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب زمین پر اتریں گے تو پھر سوچیے کہ ہمارے دلوں کے خوف کی کیا حالت ہوگی، کہ ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو اترتا ہوا تو ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے تمام کے تمام اعمال کو معلوم کر لے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کچھ بھول جائے گا، اسی لیے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لمحے کو لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، ان لمحات کو ہمارے ان سارے گناہوں کے لمحات پر حاوی کرتے ہیں، کہ وہ سارے کے سارے لمحات ہمارے مٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا اور تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، تمہیں فریب میں ڈال دیا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بھی بنایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں برابر سے مراد کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں برابر جگہ پر ہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری ٹانگیں، ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ اونچی ایک ٹانگ چھوٹی، ایسا نہیں کہ ایک آنکھ اونچی اور ایک نیچے، ایسا نہیں کہ ایک کان سر کے اوپر اور ایک چن کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میں وہ ذات ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک بھی پیدا کیا اور پھر درست بھی بنایا، اور پھر تمہیں تمہاری چیزوں کو، تمام اعضاء کو برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
تجھے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں چاہا، یعنی باپ کے مشابہ کیا، ماں کے، ماموں کے اور چچا کے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس شکل میں چاہے ڈھال دے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں جانور کی شکل میں پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انسانی شکل میں ہی پیدا فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے ہم پر. پھر رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو چھٹلاتے ہو. یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں جو عزت والے، لکھنے والے ہیں. یہ وہ کرامن کاتبین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. کرامن کاتبین. کاتبین کون سا صیغہ ہے جی؟ کاتبین جمع جی. اور یہ تسنیہ تسنیہ کیا تھا؟ تسنیہ. تسنیہ کا کاتبین جمع کا کس نے بولا تھا؟ جر کا. جر کا نہیں، میں پوچھ رہی ہوں اگر یہ آپ کا ہوتا جمع کا صیغہ تو یہ کیا ہوتا؟ کاتبون. ہم کاتبون. کاتبون ہوتا میم. نہیں، کاتبون آپ لوگ اس زیر کا بتائیے نا، زبر کرنا پیش کرنا بتائیے. میم یہ ہم میم یہ جمع ہی ہے کاتبین. کرام اچھا جی، جمع کا صیغہ ہے. آپ لوگ بھول گئے، ہیرا نہیں ہے ہمارے ساتھ. کون سی ورڈ پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ کاتبین پوچھ رہی ہوں. کاتبین جو ہے یہ جمع ہے یا یہ تسنیہ ہے؟ سارے تسنیہ ہے میم. تسنیہ ہے، کہہ رہی جمع ہے. تسنیہ ہے. جمع کی ہے، حالت نصب میں جمع جمع ہے. اور تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ کاتبانی. کاتبان. کاتبینی. کاتبین. کاتبین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دو فرشتے نہیں ہیں بلکہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ہے کرامن کاتبین، یعنی کہ یہ جمع ہے جو عزت والے، لکھنے والے ہیں. کرامن کاتبین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور وہ لکھنے والے بھی ہیں. کاتب سے ہے یہ لفظ. تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ جنت کی عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے. تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، کسی چیز کے لیے اس کے پاس طاقت نہ ہوگی، اور اس دن کسی کو کوئی اختیار کسی کے لیے نہیں ہوگا، اور تمام تر احکامات اس روز اللہ کے ہی ہوں گے، اور صرف سب لوگ خاموشی سے اللہ کی باتوں کو سنیں گے. آج ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزارہ باتیں ادھر ادھر کیا جاتی ہیں، لیکن اس روز قیامت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ہوں گی اور اس کے علاوہ کسی کی باتیں نہیں ہوں گی. سورۃ مطففین کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے. اس کا بھی ایک ہی رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، کہ بڑی ہی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس دن سب کے سب لوگ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً ان کے نام اعمال سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ سجین کیا ہے، تم تو جانتے ہی نہیں، تم نے تو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں. کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے
اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جو سزا اور رضا کے اس دن کو جھٹلاتے تھے، جو کذب کرتے تھے، ان سب کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو صرف وہی جھٹلاتا ہے، اور اس قیامت کو صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ سوائے کہانیوں کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ بل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو صرف افسانے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے کہ وہ ہدایت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ اوٹ میں رکھے جائیں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ اس دن وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھاتے ہیں، ان کے برعکس اہل ایمان ربیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بیان بھی کرتے ہوں گے۔ پھر یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ سب کے سب لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، بلکہ ان کو ہانک کر کھینچ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہوگا، کیونکہ جہنم میں داخل کوئی بھی نہیں ہونا چاہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ یہ سجین والوں لوگوں کا ذکر ہوا کہ ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے، بدکاروں کے، اور علیین میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، وہ جو لوگ سجین والے ہوں گے، ان سے پردہ کر لے گا، ان کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ گنہگار آنکھوں کو اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے نیک لوگ ایسی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور تختوں پر بیٹھ کے یہ سارے نظارے کر رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی طرح تازگی پہ تو تم لوگ پہچان لو گے کہ وہ ان کے چہرے جو نعمتوں میں ہوں گے، ان کو دیکھ کر ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ خالص شراب پلائی جائیں گے، جس میں خوشبو بھی ہوگی، اور سبقت لے جانے والوں کے لیے اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سبقت لے جائیں نیکیوں میں، انہیں چاہیے کہ وہ سبقت ہی لیتے رہیں نیکیوں میں، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ خوشبو کے ساتھ ساتھ تسنیم کی معنی بلندی کے ہیں، یعنی کہ اونٹ کی کہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے، اور قبر کے اونچا کرنے کو بھی تسنیم کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ ترین شراب ہوگی جو ان لوگوں کو پلائی جائے گی جن کی نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی بات، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر ہیں ان کو دیکھ کر یہ کہتے یہ تو گمراہ ہیں، کہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا ہے۔ جی اگلا لنک شیئر کیجیے گا، اس سے جوائن کیجیے گا، کیونکہ اگلی سورہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔